میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کا علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لے آؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. علی بھائی اگلا سوال ہے، اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصلہ آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے. علی بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا، پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے. 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی. وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی. سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں، میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں. میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے، وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ، اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی، جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے، جا کے لکھیں ڈڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ، انگلش میں ٹائٹل ہے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مولانا اسحاق صاحب سے سامنے یعنی ان فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان سے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں. تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے. تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے؟ صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا. وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ صلح کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا نہ کرو نہ انہیں قتل کرو. انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا، سچی ہے یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی. اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا. یہ بات تھی ان کی طرف سے. سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کرے تو اور کیا. یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا رنگ سب نے دے دیا. پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرت، حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا. اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو. نہیں، وہ نہ میری طرف سے کی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا. جو سنا ہے میں نے وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے. اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی. میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھا نہیں ظلم کی محبت. مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے. اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں. اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں.
نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. احمد صاحب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے نا, ایک کتاب ہے نہیں, یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں, وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی, وہ پھر 1000 کتاب میں نقل ہو, وہ 1000 نہیں بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا, منبع جہاں سے شروع ایک ہے. یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے اتنے کتابہ نے لکھی ہے, دوسرے تبری نے, کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے, کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں, اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے, یہ بیچارے اپنی جانب کرتے رہے, مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو, ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے, یہ نہیں, کتابیں نکالیں, اس میں راوی دیکھ لیں, اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں, میں غور کروں. اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں, بھائی آپ آرام سے بیٹھ. پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے, تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا. اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا, چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں. باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں, توڑنے کی, وہ جوڑنے والی تھی, کرنے والے تھے. اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے گالیاں دینی ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا. وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پڑی ہوئی ہے, وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے. تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر, تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا, تو یہ انہوں نے کاٹ دیا. تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ واتوب الیہ. انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے. سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں, شیعہ میں زیادہ ہیں, چونکہ یہ سودا مصائب والا بکتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے, اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں, وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں, اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا, ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے, اصول حدیث کے اوپر, جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں, کہانیاں نہ کروائیں. جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی, صلح حسن کے اوپر آئی ہے, ظہور احمد فیضی صاحب کی, بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے, خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں, اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے, اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے, تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کڈی وڈی پھکی دیتی. عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے اودی گردن دے اوتے خنزیر دا پیر, تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پینی ہے. یہ پھکی دی انہوں نے. تو یہ مجھے ایک ضمناً ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا, تو میں نے بیان کر, یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ. اچھا, یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں.